ابھی ہماری قابل احترام، میں تو بہن کہوں گا، عزت احترام کے ساتھ اجازت مان کر، اتنا وچاروں میں اس قدر گویا ایک سمانتا سی ملتی ہے. آپ نے ابھی جو بات کہی کہ ہم منو اور شرپا کہتے ہیں، آپ آدم اور حوا کہتے ہیں، یہ بات کہ جنت سے، سورگ سے جب اس مالک نے آدم کو، اور آدم بھی عربی زبان کا شبد نہیں ہے، آدم سنسکرت زبان کا شبد ہے، آدی مانو، پہلا انسان، اس سے آدم بنا. اس آدم کو جب سورگ سے اتارنے کا اس پرمیشور نے فیصلہ کیا تو اس کو سب سے مناسب جگہ جو نظر آئی وہ سرازدیپ نظر آئی، جس کو آج ہم سری لنکا کہتے ہیں. وہ اسی علاقے میں آدم کو اتارا گیا. حدیث کی قرآن کی کتابوں میں بہت تفصیل سے پورے نریشن کے ساتھ، ہسٹوریکل آتھینٹک پروف کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ آدم، اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھارتی سنسکرتی کا شبھ آرمبھ آدم اور حوا سے ہوا. بھوش پران میں، برہمن گرنتھوں میں صاف صاف اس کی پوری ہسٹری لکھی ہوئی ہے. بھارتی سنسکرتی کا شبھ آرمبھ اگر آدم اور حوا سے ہوا تو وہ سنسکرتی جو آدم اور حوا سے چل کر پوری دنیا میں انیک اوتار اور پیغمبر جو آتے چلے گئے، جو اس مالک نے زندگی کے سدھانت نہایت محبت کے ساتھ انسانوں کو اس دنیا میں اپنے جیون بتانے کا ایک سویلائز طریقہ سکھانے کے لیے جو اس نے گیان اتارا، اس مالک نے تو اتنی محبت کی کہ لوگوں کی جو بولی تھی اسی میں وہ بھیج دیا، لوگوں کی جو بھاشا تھی اسی میں بھیج دیا. ہر دیش میں اس مالک کی طرف سے پیغمبر آئے، اور وہ پیغمبر الگ الگ دھرم لے کر نہیں آئے. سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی ہے ہم لوگوں نے کہ ہم لوگوں نے انیک دھرم تسلیم کر لیے کہ واقعی انیک دھرم دنیا میں ہیں. میں بہت احترام کے ساتھ اور بہت گہرائی کے ساتھ اس بارے میں وچار کی آپ سب لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی آروپ اس مالک پر نہیں ہو سکتا. اس نے آج سورج ایک بنایا، اس نے چاند ایک بنایا، اس نے آسمان ایک بنایا، اس نے زمین ایک بنائی، اس نے ہمارا سوبھاؤ ایک بنایا، جینے بھرنے کا طریقہ ایک بنایا، ہماری فطرت ایک بنائی، ہر چیز ایک بنائی. ہم سب کے شریروں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ ایک بنایا. اس نے سب کچھ ایک بنایا، اور اس نے دنیا میں سینکڑوں دھرم بھیج کر ہم سب کے ہمیشہ لڑتے رہنے کا سامان کر دیا. اس سے بڑا تو کوئی آروپ اس پر لگ ہی نہیں سکتا. دھرم ایک کے سوا دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور یہ مسلمانوں کو میں صاف ایڈریس کر رہا ہوں، اسلام کی شروعات مکے سے نہیں ہوئی ہے، اسلام کی شروعات قرآن سے نہیں ہوئی ہے. اسلام کا پرفیکشن اور کمپلیشن مکے اور مدینے میں ہوا ہے. قرآن نے صاف کہا یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے محمد، ہم نے جو دھرم اتارنا شروع کیا تھا پہلے انسان سے، آج ہم نے اس دھرم کو تم پر مکمل کر. تو دھرم کچھ، بلکہ میں پولیس کمشنر صاحب کے بیٹھنے سے حوصلہ پا کر مجھے یاد آ رہا ہے الہ آباد کی پولیس لائن میں سال میں 2 کارکرم ہوتے ہیں. کرشن جی کی جنم اشٹمی ہوتی ہے، ایک میلاد شریف. تو وہاں میلاد میں مجھے بلایا گیا، اور کچھ خدا کی مہربانی تھی کہ ہزاروں پولیس کے کرمچاری وہاں موجود تھے. آئی جی الہ آباد زون سے لے کر اور تمام کانسٹیبل تک سب وہاں جمع تھے، اور تیز بارش شروع ہو گئی. تو جب میں نے اپنے سمے کے اندر بات ختم کی تو ہمارے آئی جی صاحب ترپاٹھی جی سے انہوں نے کہا کہ صاحب بارش ہو رہی ہے، ہم لوگ باہر جا بھی نہیں پائیں گے. اکثر لوگ جو اپنے اس سے آئے ہیں، اس لیے اب بھی آپ اور برشا ذرا امرت کی برشا اور کیجیے ذرا. میں نے وہاں پر یہ بات بہت کھل کر کہی کہ یہ تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ دھرم سودیشی ہے، یہ دھرم ودیشی ہے، یہ دھرم عرب سے آیا ہے، یہ دھرم بھارت کا ہے. یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ سورج بھارت کا ہے اور چاند جو ہے چائنا کا ہے. یہ خدا کے یونیورسل گفٹ، اس کا راشٹریہ کرن یا کسی نیشنلائزیشن کرنے کا ادھیکار کس نے کس کو کب دیا ہے؟ مجھے تاریخ تو بتائیے. کس نے کہا ہے کہ یہ جو تحفہ خدا نے سب کے لیے دیا؟ بلکہ اس کے بعد اگر چلیے ہمیں اصرار ہی ہے تو میں تو ایک پرشن کرتا ہوں بہت صاف، وہ یہ کہ بچہ جہاں جنم لیتا ہے وہ اس کے وطن ہوتا ہے، جنم بھومی ہوتی ہے، یا جہاں اس کا انت ہوتا ہے وہ اس کی جنم بھومی ہوتی ہے؟ آپ کو جانو، جہاں پر جنم لیتا ہے اس کو وطن تو اس کا اسی کو مانا جائے گا. ہم تو سچی بات یہ ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے لوگ
اس بات پر ہزاروں مرتبہ فخر کرنا چاہیے ہم کو کہ اس مالک نے انسانوں کی مارگ درشن کے لیے جو اس نے سب سے پہلے جو دھرم دیا، اور وہی سناتن دھرم کا عربی نام اسلام ہے، وہی سناتن دھرم اس نے سب سے پہلے بھارت میں دیا۔ اور اگر اسلام کا کوئی وشیش دیش ماننے پر اصرار ہی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی جنم بھومی بھارت ہے، اور اس کا انت اور مکمل پناہ جو ہوا تھا وہ عرب میں ہوا۔ اسلام کا حق ہے اس دیش پر، اور اس دیش کا حق ہے اسلام پر۔ بلکہ میں آپ سے کھل کر کہتا ہوں، نماز شبد عربی زبان کا شبد نہیں ہے، عربی میں تو صلاۃ کہتے ہیں، نماز شبد پرشین لینگویج کا شبد ہے۔ اور پرشین میں کہاں سے گیا؟ لنگوسٹک، آپ جانتے ہیں سب بہت ہی پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں کہ لینگویجز کی فیملیز ہوتی ہیں، لینگویجز کی بھی ٹریز چلتی ہیں، لینگویج کا بھی پریوار ہوتا ہے۔ یہ جو پرشین میں یہ نماز کا شبد گیا، یہ سنسکرت سے گیا۔ آپ گیتا، بھگوت گیتا کا 6واں ادھیائے کھولیے اور نمہ اج کا پورا بیان پڑھیے۔ اور نمہ اج کسے کہتے ہیں؟ وہ اجنما پرمیشور، جس نے کسی سے جنم نہیں لیا، اس کے سامنے نمن کرنا، یہ نمہ اج ہے۔ اور نمہ اج کے پرشن میں گیا نماز، اور وہاں سے نماز ملی۔ میں اپنے ہندو بھائیوں سے کہتا ہوں، اگر نمہ اج آپ نے چھوڑ دی ہو تو آپ چھوڑیں، آپ جانتے ہو ہم تو سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ اور کیا ہم کو اس کی سزا ملے گی؟ کیا اس ملک کے مسلمانوں کو اب اس کی سزا ملے گی کہ ہم نمہ اج اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں؟ میں بامبے کے بھارتیہ ودیا بھون کے ہال میں وہاں پر ایک بہت بڑا سیمینار رکھا گیا تھا، جس میں انٹیگریشن آف انڈین سوسائٹی ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ ویداس، یہ اس کا تھیم تھا، انٹیگریشن آف انڈین سوسائٹی ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ ویداس۔ وہاں سامنے کی رو میں جو لیڈیز بیٹھی ہوئی تھی، ان میں سے ایک بہن طرح میری بات کے درمیان ان کے آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے، بار بار اپنی ساڑی کے آنچل سے وہ آنسو اپنے پوچھ رہی تھی۔ بعد میں داعش پر جب بھیڑ لگی پریچے کے لیے، ملنے کے لیے، تو وہ بہن بھی آئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ سب سے پہلے تو انہوں نے بہت ہی اپنے دل کے احساسات سامنے رکھے، ان کی خوشی، ان کی کیفیت، کہ جیسا لگتا تھا کہ آج کوئی روشنی ملی ہے جس سے جینے کا مزہ آ پائے گا، اب لگے گا کہ آپ جینے کا کچھ لطف ہے اس زندگی میں۔ ورنہ سچی بات یہ کہ جو موجودہ واتاورن ہے اس میں شریف انسان کو جینے کا مزہ نہیں آتا، یہ وہ کوئی زندگی ہے۔ تو اس بہن نے مجھ سے ایک بات پوچھی کہ بہن کہ بھائی مولانا صاحب، آپ ایک بات بتائیے کہ ہم کو بہت سی باتیں اچھی لگتی ہیں اسلام دھرم کی، لیکن یہ جو پردہ ہے، یہ جو آپ نے مہیلاؤں کو گھر میں بند کر دیا ہے، یہ نہیں سمجھ میں آتا۔ میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے بہن؟ تو انہوں نے کہا آشا مہتا، آل انڈیا ریڈیو کی ڈائریکٹر تھی۔ میں نے کہا کہ بہن اگر یہ اعتراض اگر کسی فاطمہ اور عائشہ کی طرف سے آتا تو مجھے زیادہ تعجب نہ ہوتا، لیکن یہ اگر عائشہ مہتا کہہ رہی ہیں تو مجھے تھوڑی سی آشچर्य ضرور ہو رہا ہے، حیرت ہو رہی۔ تو ان کو اور زیادہ آشچर्य ہوا کہ یہ کیا؟ تو میں نے کہا آپ نے رامائن پڑھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ رامائن پڑھی تو نہیں ہے، رامائن کا سیریل دیکھا ہے۔ میں نے کہا کہ چلیے، میں نے سیریل نہیں دیکھا، میں نے رامائن پڑھی۔ میں نے کہا آپ نے اس میں ایک سین دیکھا ہوگا کہ رام چندر جی بنواس سے جب واپس آئے ہیں اور اس کے بعد ان کے آنے کا جو جشن منایا جا رہا ہے، تو اس وقت ان کے بھائی، ان کی بھابھی لکشمن سے کہا گیا، لکشمن جی سے کہا گیا کہ سیتا جی کے گلے میں مالا پہنا ہے۔ وہاں پر 14 مہیلائیں کھڑی ہوئی ہیں۔ لکشمن جی مالا لے کر جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں سر جھکا کر، نہیں پہناتے۔ لوگ کہتے ہیں دیر ہو رہی، پہنائیے۔ تو اس وقت لکشمن جی پوچھتے ہیں کہ اس میں سے بھابھی سیتا جی ہیں کون سی، مجھے کچھ بتائے تو تب تو میں پہناؤں۔ تو لوگوں نے کہا کہ 14 سال آپ نے جنگل میں ان کی رکشا میں گزارا ہے اور آپ آج تک بھابھی کو نہیں پہچانتے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں نے ان کے چرنوں سے پہلے اوپر کبھی دیکھا بھی ہوتا تو میں پہچان سکتا تھا۔ یہ ہے پردہ، یہ بھارتیہ سنسکرتی ہے۔ بھارتیہ سنسکرتی یورپ کی اور امریکہ کی اور ودیش کی ننگا پن بالکل نہیں۔ مجھے سب سے زیادہ دکھ جو ہے وہ اس بات کا ہے کہ بھارت کے لوگ، اور مجھے معاف کریں، لوگ بھارتیہ سنسکرتی کے بارے میں چلاتے تو بہت ہیں، لیکن بھارتیہ سنسکرتی کو وہ خود کتنا جانتے ہیں اس بارے میں مجھے بہت سندیہ ہے۔